بات کریں کہ ابھی جو بھارت ہے اس کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ یہ جو 420 ہے ہمارے فارن منسٹر، کیا اس کا نام؟ جے شنکر صاحب۔ جے شنکر تو بڑے نامی اور بڑے پربھاوشالی۔ تمہارے لیے تمہیں بدھو بنانے کے لیے تو وہ ہے نامی۔ تو کیا تھا میں جانتا ہوں کیا تھے اور کیوں تھا۔ جب مودی چیف منسٹر تھے وہ 10 بار گئے، جب چیف منسٹر رہے 9 سال اور 10 بار چائنا ہو کر آئے۔ اور میں نے چائنا جب میں گیا تو پوچھا یہ کس کے لیے آیا، تو ہمیں نہیں پتا۔ کہتے آئے گا تو چیف منسٹر آیا، تو بات یہ ہے کہ اور کچھ عیش و آرام کے لیے آئے تھے اور اس نے ارینجمنٹ کیا تھا، اس کا اور کوئی کیلکولیشن نہیں۔ گجرات کے مکھیہ منتری چائنا گئے عیش و آرام کے لیے، جس کا بندوبست جے شنکر نے کیا۔ گجرات کے وہ مکھیہ منتری پردھان منتری بنتے ہیں، جے شنکر کو ودیش منتری بناتے ہیں، تو عیش و آرام کی وجہ سے میں نہیں جانتا، نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سبرامنائن سوامی ان کا نام ہے، اور یہ بی جے پی کے لیڈر ہیں اور اکانومسٹ ہیں انڈیا کے، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے سن لی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی، جے شنکر، یہ جتنے بھی امت شاہ، یہ جتنے بھی اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی اس کے لیے کام کرنا ہے۔ میں اب وہ ورڈز یوز نہیں کر سکتا، غیر اخلاقی ورڈ ہیں۔ بہرحال ہم پاکستان کی طرف ایک دفعہ پھر آنے کی پہلے اس سے ایک اور تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ ہندوتوا نظریہ کے زیر تسلط بھارت بدترین اور ناکام خارجہ پالیسی کا استعارہ بن گیا۔ کانگریس سیاستدانوں نے ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وہاں پہ جو موجود ہیں پون کھیڑا، ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جب مودی نام نہاد جنگ کے عمل میں ملوث تھا تو کیا اس وقت یہ اب وہ پھر وہی ورڈ ہے کہ میں یوز نہیں کر سکتا اپنے الیکٹرانک میڈیا کے، وہ نریندر مودی بھی وہی کام کرتا تھا جو جے شنکر کرتا تھا نریندر مودی کے لیے۔ یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی اسی کی آگے نیکسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ یوکرین میں بھی نریندر مودی فیسیلیٹیٹر تھا اور غیر اخلاقی حرکتیں کرواتا تھا، اور جے شنکر نریندر مودی کے لیے غیر اخلاقی حرکتیں کروانے والا لیڈر تھا۔ اس طرح کا جو کردار والے جب آپ کے لیڈر بنیں گے، جو بڑے بنیں گے، تو پھر وہ اس طرح کا ہی جنازہ نکالیں گے اپنے اس کا۔ یہ ورڈ جو وہاں پہ میرے پاس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ یقین کریں میں اپنے نیشنل میڈیا پہ وہ بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیونکہ ان کے زبانی آپ کو میں نے سٹیٹمنٹ سنائی اسی کو آگے وہ بڑھاتے ہیں۔ مودی کی منافقانہ حکمت عملی نے بھارت کی عالمی تشخیص اور سفارتکاری کو انتہائی کمزور کر دیا ہے، اور ماہرین نے اس کے اوپر کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکراتی عمل میں بھارت کی محدود حیثیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ بہرحال پاکستان نے جو پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی کے اندر معیشت ہماری مستحکم ہونے کے لیے 8313 جو کہ پورے سال کا نمبر اس سے 13 زیادہ ہیں وہ ارن کیا، اور اوورآل جو مضبوط ہو رہی ہے۔ پی بی سی آئی کے صدر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم خان جو کہ کراچی کے تاجر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے اور بھارت کو کھٹک رہا ہے اور ان تمام ممالک کو کھٹک رہا ہے جو کہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، دوست نہیں ہو سکتا، اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ فہیم احمد خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ اس وقت تو پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھنے کی پوری دنیا کی نظروں میں ہے، اور اس وقت دنیا کا فوکس صرف پاکستان پہ ہی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے چیف مارشل فیلڈ مارشل کا جو رول ہے اور پاکستان گورنمنٹ کا جو رول ادا کر رہی ہے امریکہ اور ایران جنگ میں، وہ تو سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک دنیا میں پاکستان کو سرخرو کر رہی ہے یہ۔ اور جہاں تک ظاہر ہے دیکھیں انڈیا نے تو پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، فیسیلیٹر بنتا رہا ہے، ہر جگہ پہ فیسیلیٹ کیا اس نے، جہاں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی ہے اس میں انڈیا سر فہرست رہا ہے۔ تو میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو جی ایس ٹی پلس میں جو کمی کی گئی اور جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ بے انتہا سمجھ لیں کہ اس وقت ٹرانزیکشن ہے،
اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت بڑی مستحکم ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلا دور پاکستان کا ہے اور یہ دنیا کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان کرے گا. نوناری صاحب آپ کی اللہ تعالیٰ زبان مبارک کرے, اور آپ گراؤنڈ ریئلٹی کیونکہ جانتے ہیں آپ کراچی کے اندر جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے اس کے اندر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, اس تمام تر صورتحال کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پاکستان کو پرامن ترین ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈکلیئر کیا جائے گا جلد, UN کے اندر بھی اس کو کیا جائے گا, کیونکہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ واحد ملک ہے جو کہ صرف اور صرف امن کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ لیکن پاکستان بیسک اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس خطے میں پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے, چاہے وہ عراق امریکہ کی جنگ ہو, چاہے وہ کویت سے ہو, چاہے وہ عرب امارات میں کہیں پہ ہو, جہاں بھی کوئی ٹینشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ پاکستان ہی جا کر سالو کرتا ہے. ماضی میں بھی جو ہے وہ بیشتر بہت سارے ملکوں میں یوکرائن کی اور اس میں بھی پاکستان نے بہت کوشش کی تھی روس کی جنگ میں کہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرے. لیکن پاکستان اگر دیکھا جائے تو ایک اس پورے ریجن کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان نے جو ہے پوری دنیا میں یہ کردار ادا کیا کہ جہاں جہاں جنگ ہوئی ہے پاکستان نے وہاں پہ امن قائم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہمیں دنیا کو پاکستان کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی, اور پتہ ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور ایک دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے, پاکستان کوئی نارمل چیز نہیں ہے نا. تو پاکستان مستحکم ہے, پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. نوناری صاحب وقت بہت کم ہے, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. پاکستان انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا اور دشمنوں کو کھٹکے گا, اور دشمن اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ پوری دنیا میں. اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے. جو بھی کسی انسانیت کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے. ہم پاکستانی بطور پاکستانی اپنی جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ سول ہو, اس کے شکر گزار اس لیے بھی ہیں کہ وہ اس وقت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے بارڈر محفوظ ہیں, ہمارا چپا چپا محفوظ ہے, ہمارے پاکستانی پرامن زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی بات ہے, کیونکہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان کی افواج ہمیشہ زندہ باد.